بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم يقولون افترى قل إن افتريته أفعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. صدق اللہ العلی العظیم. رفقائے گرامی، کسی کو بات سمجھ نہ آئے تو نہ آئے، ورنہ یہ بات سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ ہر انسان نے اپنے اعمال کا خود بوجھ اٹھانا. کیوں آخر لوگوں کو سمجھ نہیں آتی یہ بات کہ جب انسان قبر میں جائے گا تو وہاں کوئی انسان کے پاس نہیں ہے. جو کچھ انسان نے کیا ہے اس کا وہ خود ذمہ دار ہے. اور اگر وہ حشر میں جائے گا تو وہاں لوگ تو موجود ہوں گے، لیکن وہاں بھی یہی بات سمجھائی گئی ہے کہ لوگ لوگوں کو دیکھ کر بھاگ کھڑے ہوں گے. جتنا قریبی رشتہ ہوگا اور جس سے زیادہ توقع ہوگی کہ یہ میرے کام آئے گا، وہ اس سے اس قدر زیادہ شدت کے ساتھ آگے گا. تو ہر انسان کو اپنے اعمال کا خود بوجھ اٹھانا ہے. کل وازرۃ وزر اخری، ہر انسان نے اپنے وزن کو خود اٹھانا ہے، کوئی کسی دوسرے انسان کے کام نہیں ہے. لیکن یہ انسان کی فطرت ہے کہ یہ اپنی غلطیوں کا کوئی نہ کوئی جواز پیدا کر کے اس کا بوجھ دوسرے کے اوپر ڈالنا چاہتا ہے. جی غلطی میری ہے، لیکن اس وجہ سے ہوا ہے نا، اس نے اس طرح کیا تھا. غلطی اس کی اپنی ہوتی ہے. بیوی کو اس لیے طلاق ہو گئی کہ وہ کمرے میں اس نے کان لگا کر سنا کہ اس کا شوہر کسی غیر عورت سے باتیں کر رہا تھا. اب روتی پھرتی ہے. اس نے احتجاج کیا کہ تم غیر عورت سے باتیں کیوں کرتے ہو، غیر محرم عورت سے، مجھے طلاق دو. اس نے طلاق دے دی. اب کوئی اس بیوی سے پوچھے کہ اس نے بھی جرم کیا ہے، غیر محرم عورت سے وہ گفتگو کر رہا تھا، اس نے جرم کیا ہے، لیکن تو نے کون سا ثواب کا کام کیا ہے کہ کان لگا کر سنتی رہی، اب اپنا گھر تباہ کر کے بیٹھی ہوں. تو انسان کو خود اپنے عمل کا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ وہ خود کیا کر رہا ہے. شیخ سعدی ایک دن نکلے رات کو تہجد کے وقت. وہ کہتے ہیں میرا باپ مجھے لے کر گیا اور ہم صبح سویرے مسجد میں پہنچے تو بہت سارے لوگ، اس وقت حویلیاں ہوتی نہیں تھیں، بہت سارے لوگ سوئے ہوئے تھے. تو شیخ سعدی نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا یہ کتنے غافل لوگ ہیں کہ دیکھیے ہم اٹھے ہیں اور یہ بالکل تہجد کے لیے نہیں اٹھتے، سوئے ہوئے ہیں. تو شیخ سعدی ابھی مسجد میں نہیں پہنچے تھے. انہوں نے کہا واپس چلتے ہیں. واپس آئے، گھر میں آئے تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹے سو جاؤ. میں نے کہا ابا ہم تو تہجد کے لیے نکلے تھے، آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں سو جائیں. آپ نے فرمایا بیٹے لوگوں کا سحری کے وقت پاکیزہ اور مقدس اور پاک وقت میں کسی کی آبرو سے کھیلنا اور کسی کے گلے کرنے سے بہتر ہے کہ انسان خود سو جائے. جی حقیقت تو یہ ہے، انسان اپنے اعمال کو دیکھے. بسا اوقات ایک انسان وہی غلطی کر رہا ہوتا ہے جس غلطی پر وہ دوسرے کو ٹوک رہا ہوتا ہے. ابن قیم امام ابن تیمیہ کے شاگرد تھے، بڑے لوگ تھے. امام ابن تیمیہ جو تھے یہ امر بالمعروف کے سلسلے میں یوں سمجھے کہ بالکل ننگی تلوار تھے. ابن قیم کہتے ہیں کہ ہم اپنے شیخ کے ساتھ نکلے اور ہم نے دیکھا کہ راستے میں تاتاری مسلمانوں کو قتل کرنے کے بعد ان کی لاشیں بکھری پڑی ہیں اور وہ وہاں بیٹھ کر شراب پی رہے ہیں. اب ہمیں بہت خوف ہوا کہ امام تو کسی ظلم کے اوپر چپ رہتے نہیں ہیں، اور اگر اس وقت انہوں نے کوئی بات کی تو یقیناً وہ طاقت میں ہیں، ان کے ہاتھ میں تلواریں ہیں، کوئی ناخوشگوار صورتحال پیدا نہ ہو جائے. تو ہم نے دیکھا کہ امام ابن تیمیہ نے یہ منظر اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا کہ مسلمانوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، لیکن وہ وہاں خاموش سے گزر گئے. تو یہ بالکل ہمارے لیے خلاف توقع تھا. لیکن جب ہم امام ابن تیمیہ کے پاس پہنچے
بعد میں ہم نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کی کیا رائے ہے، یہ تتاری جو مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے یہ ٹھیک کر رہے تھے یا ظلم کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا میرے عزیز میں سمجھتا ہوں کہ وہ ظلم کر رہے تھے، لیکن اس وقت خاموش رہنا بہتر تھا ان کی شراب نوشی پر، کیونکہ جتنا عرصہ وہ شراب کے نشے میں دھت رہے تھے اتنا عرصہ مسلمان ان کے شر سے محفوظ رہتے۔ یہ حکمت کی بات ہے، اس لیے ہم خاموش شراب کے نشے میں دھت رہیں گے اتنے تک یہ مسلمان، میں ڈرا نہیں تھا بلکہ اس میں میرے پیش نظر یہ حکمت۔ حجاج بن یوسف ایک بہت بڑا نام ہے، تو انہوں نے ایک بزرگ سے کہا کہ آپ مجھے نصیحت فرمائیں۔ انہوں نے کہا تیرے لیے میری نصیحت یہ ہے کہ نیکی کا کوئی کام تو نہ کیا کر، بس تو سویا کر، بس سونا تیرے لیے نیکی ہے۔ اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے مجھے کہا کہ تو سویا کر؟ تو بزرگ نے کہا کہ تیرا سویا رہنا بہتر ہے، جتنے عرصے تک تو سویا رہے گا مسلمان تیرے شر سے محفوظ رہے گا۔ جی تو میرے دوستو، اسی موضوع کو قرآن مجید نے یہاں چھیڑا ہے۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نوح کے قصے گھڑ گھڑ کر جو تو ہمیں سنا رہا ہے، جی یہ کہانیاں جو تو ہمیں سنا رہا ہے، دراصل یہ گھڑنتو قصے ہیں، ہم پر روب ڈالنے کے لیے یہ باتیں تو گھڑ گھڑ کے ہمیں سنا رہا ہے، ہمارے اوپر منطبق کر رہا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ان کو کیا جواب دیا؟ ہم یقولون افترا، یہ کہتے ہیں کہ یہ گھڑی ہوئی باتیں ہیں، یہ گھڑی ہوئے گھڑنتو قصے ہیں جن کو گھڑ گھڑ کر ہمیں سنایا جا رہا ہے تاکہ ہمارے اوپر اپنے تقوی اور ہمارے اوپر نیکی کا روب جھاڑا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے قرآن نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ان کو جو جواب دلایا وہ اب سنیں۔ قل ان افتریتہ، ان سے کہہ دو کہ اگر میں نے واقعی یہ گھڑا ہے، فعلیہ اجرامی، اس کا علیہ میرے اوپر ہے، اجرامہ، اس کا جرم میرے اوپر ہے، میں جو کام کر رہا ہوں اس کا ذمہ دار میں ہوں، اس کا بوجھ میرے اوپر ہے، اس کا ذمہ داری میرے اوپر ہے، تمہارے اوپر نہیں ہے۔ ان عقل کے اندھوں اور نادانوں، جس شخص نے کبھی انسانوں کے بارے میں ایک قطرہ جھوٹ کا نہیں بولا تم اسے صادق اور امین کہتے ہو، کیا وہ شخص اللہ کے بارے میں جھوٹ بولے گا؟ یعنی عقل کی بھی یہ بات خلاف تھی، انہوں نے جو یہ اعتراض کیا تھا کہ اللہ کے بارے میں وہ جھوٹ بولے گا۔ اگر میں نے یہ قصے گھڑے ہیں جس طرح تم کہتے ہو، ہاں جی، تو اس کا ذمہ دار میں ہوں، لیکن وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ، اور جو جرم تم کر رہے ہو اس سے میں بری ہوں۔ حضرات، انسان کا نزاع ہوتا ہے، کسی کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے، انسان بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، اور جب سمجھ رہا ہوتا ہے کہ بات میری ٹھیک ہے، اگلا بندہ نہیں سمجھ رہا، تو اس کا بہترین اینڈ اور بہترین انجام عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اس پر ہونا چاہیے، بھائی بات جو سمجھانے کی تھی میں نے تمہیں سمجھا دی ہے، اور اگر اب تم نہیں سمجھ رہے ہو تو جو کام تم کر رہے ہو اس کی تم ذمہ دار ہو، جو کام میں کر رہا ہوں اس کا میں ذمہ دار ہوں۔ یہ علم کا تقاضا ہے، یہ نبیوں کی سنت ہے، یہ نبیوں کا طریقہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا اسلوب ہے کہ جب انسان لفظوں کی کشتیاں بھیڑنے پہ آ جائے اور لا محالہ اس نے طے کر رکھا ہو کہ میں نے اگلے انسان کو پچاڑنا ہے، چاہے وہ حق پر ہے یا حق پر نہیں ہے، تو پڑھے لکھے آدمی کا، بھلے مانس آدمی کا اصول یہ ہے کہ اس کو کہہ دے میاں جو کام تم کر رہے ہو اس کی تم ذمہ دار ہو، جو کام میں کر رہا ہوں اس کا میں ذمہ دار ہوں۔ ان اہلکنی اللہ، اگر میرا اللہ مجھے ہلاک کرے، ہاں جی، ومن معی، اور میرے ساتھیوں کو بھی ہلاک کرے، ومن یجیر الکافرین من عذاب علیم، ہمارا مسئلہ چھوڑو، ہمارا مسئلہ ہم جانے، ہمارا خدا جانے، تم بتاؤ کہ کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا۔ ہر انسان کو اپنی فکر کرنی چاہیے۔ اللہم صلی علی